السلام علیکم پیارے دوستو، سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ کھانے پینے یا جماع صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہ رہا اور بھول کر کھا پی لیا یا جماع صحبت کر لیا تو روزہ نہ گیا۔ حقہ، بیڑی، سگریٹ، چرٹ، سگار پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی پان، تمباکو وغیرہ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ پیک تھوک دی ہو۔ شکر، گڑ وغیرہ ایسی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی اور اسے کھا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر دانتوں میں اٹکی چیز چنے کے برابر نہیں تھی لیکن اسے منہ سے باہر نکال کر پھر کھا لیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ تھا یا اس کے برابر تھا یا کم ہی تھا مگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا، اور اگر خون تھوک سے کم تھا اور مزہ بھی معلوم نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ پخانے کے مکان سے دوائی چڑھائی یا ناک میں دوائی ڈالی یا کان میں تیل یا دوا ڈالا یا کان میں تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر کان میں پانی چلا گیا یا پانی ڈالا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ کلی کر رہا تھا اور بغیر کسی ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا یا پانی ناک میں چڑھا رہا تھا کہ دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر اس وقت یہ بھول گیا تھا کہ میں روزے سے ہوں، اپنا روزہ دار ہونا یاد نہ تھا تو روزہ نہ ٹوٹا، اور یاد تھا تو ٹوٹ گیا۔ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور اسے نگل لیا، اگر بوند دو بوند ہو تو روزہ نہ ٹوٹا، اور اگر زیادہ تھا کہ اس کا نمکین مزہ پورے منہ میں معلوم ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ پخانے کا مقام باہر نکل پڑا جیسا کہ اکثر بواسیر کی بیماری میں ہوتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ جب پخانہ کرے اور شرمگاہ کو دھوئے تو کپڑے سے خوب اچھی طرح پونچھ کر اٹھے کہ گیلا پن بالکل باقی نہ رہے، اور اگر اس پر کچھ پانی باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسے روزے دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے۔ مرد نے عورت کا بوسہ لیا یا چھوا، اس سے صحبت کی یا گلے لگایا اور انجال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی معلوم نہ ہوئی تو روزہ نہ ٹوٹا اگرچہ انجال ہو گیا ہو۔ جان بوجھ کر منہ بھر الٹی کی اور روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر الٹی منہ بھر سے کم تھی تو روزہ نہ ٹوٹا۔ بے اختیار الٹی ہوئی اور خود بخود اندر لوٹ گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، چاہے منہ بھر ہو یا اس سے کم۔ روزہ ٹوٹنے پر کیا کریں؟ اگر کسی سبب سے روزہ ٹوٹ گیا تو حکم یہی ہے کہ سارا دن روزہ دار کی طرح رہے، روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی افطار کے وقت تک کچھ نہ کھائے پیے۔ ان صورتوں کا بیان جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ لازم ہے۔ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ ڈالنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ روزے دار نے جان بوجھ کر کوئی دوائی کھائی یا دوائی پی یا پانی پیا، کوئی چیز مزے کے لیے کھائی یا پی یا کسی سے صحبت کی تو ان سب صورتوں میں کفارہ لازم ہے۔ جان بوجھ کر کھایا تو کفارہ واجب ہونے کے لیے بھر پیٹ کھانا ضروری نہیں، تھوڑا سا بھی جان بوجھ کر کھایا تو کفارہ واجب ہے۔ کوئی ایسا کام کیا جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلا احتلام ہو گیا یا تیل لگایا یا کسی کی غیبت کی اور اسے معلوم بھی تھا کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اس کے باوجود کھا پی لیا تو کفارہ واجب ہے۔ پہلے رمضان میں روزہ توڑا تھا اور اب اس رمضان میں بھی روزہ توڑا تو دونوں رمضان کے لیے 2 کفارے دیں، اگرچہ پہلے کا ابھی کفارہ ادا نہ کیا ہو، اور اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، یہ نہ ہو سکے تو لگاتار 60 روزے رکھے،
اور روزہ رکھنے کی صورت یہ ہے کہ لگاتار رکھے۔ اگر بیچ میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو پہلے رکھے تمام روزے بیکار گئے، اب پھر سے لگاتار 60 روزے رکھنے ہوں گے، پہلے روزے گنے نہیں جائیں گے۔ مثلا 59 رکھ چکا تھا اور بیمار یا اور کوئی دوسری وجہ سے 60واں نہ رکھ سکا تو پھر سے 60 پورے لگاتار رکھیں، پہلے کے 59 بیکار گئے۔ لیکن عورت کو ان کفارے کے دوران حیض ماہواری آ جائے تو روزہ رکھنا اس وقت چھوڑ دے، پھر حیض کے پاک ہونے کے بعد بچے ہوئے روزے پورے کرے، یعنی حیض آنے سے پہلے کے روزے اور حیض سے پاک ہونے کے بعد رکھے گئے روزے دونوں ملا کر 60 ہو جائیں تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر 60 روزے نہ رکھ سکتا ہو تو 60 مسکینوں، غریب و محتاجوں کو پیٹ بھر دونوں وقت کا کھانا کھلائے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ روزے کے کفارے میں یتیم بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بچے بالغ ہوں۔ اگر نابالغ بچے ہیں اور اس قدر چھوٹے ہیں کہ ایک صحت مند آدمی کی خوراک کے برابر نہ کھا سکیں گے تو ایسے بچے کے کھلانے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ روزے کا کفارہ 60 مسکینوں، غریب و محتاجوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے، یا صدقہ فطر کی قیمت کے برابر 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ گیہوں یا اس کی قیمت دینے کی صورت میں 60 مسکینوں میں سے ہر ایک کو 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی قیمت کے برابر روپیے دینے ہوں گے۔ ایک ہی مسکین کو روزانہ 60 روز تک 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایک ہی دن میں ایک ہی مسکین کو سارا کا سارا گیہوں یا اس کی کل قیمت دے دی تو یہ ایک ہی دن کا کفارہ ادا ہوگا، ابھی 59 مسکین کو کفارہ دینا ذمہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔